السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کل اسی کے اوپر باتیں ہو رہی تھی، آج وہ حدیث بھی آ گئی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اور حدیث میں بھی درود بھیجنے کے بڑے فضائل آئے ہیں اور درود نہ بھیجنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ذیل میں 2 حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذلیل و خوار ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر آیا پر اس نے میرے اوپر درود نہ بھیجا۔ میرے بھائی، آپ کہیں بھی ہوں، اگر کوئی موبائل میں نعت یا کوئی بیان یا کچھ بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا پڑے گا۔ حدیث نمبر 2، ذلیل و خوار ہو وہ آدمی جس پر رمضان کا مہینہ آیا پھر وہ گزر گیا اس سے پہلے کہ اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو، یعنی اس نے رمضان کا مہینہ غفلت اور خدا فراشی میں گزار دیا اور توبہ استغفار کر کے اپنی مغفرت کا فیصلہ نہیں کرا پایا۔ حدیث نمبر 3، ذلیل و خوار ہو وہ آدمی جس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک اس کے سامنے بڑھاپے کو پہنچا، مطلب بڑھاپے کی عمر میں، بس ان دونوں نے یا ایک نے اس کو جنت میں داخل نہیں کرایا، یعنی ان کی خدمت کر کے اس نے جنت کا مستحق نہیں بنا۔ حدیث نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذلیل خوار ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر آیا پر اس نے میرے اوپر درود نہ بھیجا۔ درود بھیجنے کا فائدہ۔ درود سلام اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دعا ہے، مگر جس طرح دوسرے کے لیے دعا کرنے کا مقصد اس کو نفع پہنچانا ہوتا ہے، صلاۃ السلام کا یہ مقصد نہیں۔ ہماری دعاؤں کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً حاجت نہیں، بلکہ جس طرح عبادت بندوں پر اللہ کا ایک حق ہے مگر اس کا مقصد اللہ کو نفع پہنچانا نہیں۔ مطلب یہ بہت سمجھنے والی بات ہے، ہر کسی کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ دوبارہ سے تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ درود و سلام اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دعا ہے، مگر جس طرح دوسروں کے لیے دعا کرنے کا مقصد اس کو نفع پہنچانا ہوتا ہے، صلاۃ السلام کا یہ مقصد نہیں۔ ہماری دعاؤں کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً حاجت نہیں، بلکہ جس طرح عبادت بندوں پر اللہ کا ایک حق ہے مگر اس کا مقصد اللہ کو فائدہ پہنچانا نہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں تو کس کا فائدہ ہے، ہم کیا اللہ کا فائدہ کر رہے؟ نہیں، اپنا فائدہ کر رہے ہیں، مگر اس کا مقصد اللہ کو فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی عبودیت کا اظہار مقصود ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اس کا نفع عابد کی طرف لوٹتا ہے۔ مطلب جو نماز پڑھے گا، جو قرآن پڑھے گا، اس کا ثواب اللہ کو نہیں ملے گا، جو کر رہا اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح درود سلام بھی آقا سے عقیدت و محبت کا اظہار کا ایک طریقہ ہے اور اس کا نفع بھی درود بھیجنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ حدیث میں ہے، جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 خاص رحمتیں نازل فرماتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ درود و سلام کی حکمتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں متعین حکمتیں۔ پہلی حکمت، عقیدت توحید کی حفاظت۔ درود شریف دین کو تحریف سے بچاتا ہے، اس سے شرک کی جڑ کٹتی ہے
درود بھیجنے سے یہ بات ذہن نشین ہوتی ہے کہ سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت اور نظر کرم کے منتظر ہیں، اور منتظر ہستی بے نیاز ذات کی شریک و رسیم نہیں ہو سکتی۔ دوسری حکمت دعاؤں میں قبولیت کی صلاحیت پیدا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اس سے سمجھ لو کہ درود شریف مطلب کیا چیز ہے۔ دعا آسمان، جب بھی کوئی انسان دعا کرتا ہے، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے۔ کہ مطلب یہ ہے کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں رہتی ہے، اللہ کے یہاں نہیں جاتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا دعا میں سے، یہاں تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیج دے جب تک۔ تیسری حکمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت منتظر پیدا کرنا۔ حدیث شریف میں ہے، قیامت کے دن مجھ سے قریب وہ امتی ہوگا، وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی بیان کرتے ہیں، درود اسلام کی شرعی حکم۔ سورہ احزاب کی مذکورہ آیات کی وجہ سے تمام فقہا مفقہین ہیں، زندگی میں ایک بار، مطلب ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ زندگی میں ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنا فرض ہے، اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، مطلب ان کا نام لیا جائے یا ذکر آئے، تو ہر دفعہ درود پڑھنا واجب نہیں۔ ہاں، یہ بھی بات صحیح ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ جمہوریت علماء کا بھی یہی مسلک ہے، اور ایک مجلس میں بار بار ذکر آئے تو ایک بار درود شریف پڑھنا کافی ہے، اور ہر بار درود بھیجنا اول ہے۔ مطلب یہ کہ کہیں پہ بیان ہو رہا ہے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہا ہے، تو 3 بار جب نام آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کو ہم کو درود پڑھنے پڑے گی۔ بہت سی درودیں ہیں، جیسے ہم نے بولا محمد، تو جو مطلب جو سن رہا ہے اس کو یہ کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کچھ حضرت علی، حضرت عمر، ہم نے کچھ بولا، اور جو سن رہا ہے اس کو کہنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ خاموش رہے۔ کیوں کہ جب کوئی بڑی ہستی کا ہمارے سامنے ذکر ہوتا ہے تو ہمیں اس کے ادب میں کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے۔ تو جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا پڑے گا۔ اگر نہیں پڑھا مطلب تو انسان گنہگار بھی ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ نے سنا، ذلیل و خوار ہو وہ انسان جس کے سامنے میرا ذکر آیا اور اس نے میرے اوپر درود نہ بھیجا۔ مطلب 3 بار کہیں کہیں پہ بیان ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں تو بیر آپ کا نام آتا ہے بار بار۔ تو علماء کہتے ہیں کہ 3 بار آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے نہیں بھی پڑھا تو کوئی حرج والی بات نہیں، اگر پڑھو گے تو ثواب ملے گا، لیکن 3 بار تو آپ کو درود پڑھنا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ لیکن آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان قوالیوں کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ہیں دیوبندی، اور کھل کے یہ بات کہتے ہیں، اور نبی سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ بس مفتی صاحب ایک واقعہ سناتے، اس سے معلوم ہوتا کہ اصل میں کیا ہے، کہ جیسے وہ لیلا تھی اور مجنوں سے پیار کرنے والا تھا، تو وہ مجنوں آتا تھا اور اس کے گھر کے مطلب تھوڑا سا دور پڑا رہتا تھا، اور جو اس کا ساتھی تھا مجنوں کا، وہ بھیجتا تھا لیلا کے پاس ملنے کے لیے۔ تو اس کو کھیر بہت پسند تھی، یہ جیسا بھی باقی ہو لیکن یہ پھر پھٹ بیٹھتا ہے، تو وہ کھیر دیتی تھی اور وہ کھا لیتا تھا بہت شوق سے، جو اس کا جو ساتھی تھا مجنوں کا، اور وہ بیچارہ عشق میں پاگل ہو گیا، کمزور ہو گیا کسی کی محبت میں پڑ کر۔ تو کچھ دنوں کے بعد کسی نے پوچھا کہ یہ کیا سامان تم کہاں بیچتی ہو؟ تو بولا میرا عاشق ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے،
تم اس کے پاس یہ بھیجتے ہیں۔ تو اس نے بولا کہ اپنے عاشق سے کہو کہ ایک کٹوری خون چاہیے، کہ دے سکتا ہے۔ اور جب اس کے پاس وہ آیا، اس کا دوست جس کو وہ بھیجتا تھا کھیر لینے کے لیے، وہ آیا تو اس نے بولا کھیر دو، تو اس نے ایک چھری اور ایک کٹوری اس کو دے دی کہ یہ کیا کہ ہمیں ایک کٹوری خون چاہیے۔ تو وہ فوراً کہتا ہے کہ ہم تو مٹھائی کھانے والے ہیں، خون دینے والے تو وہ پڑا ہوا ہے۔ اصل میں خون دینے والا تو وہ ہے، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا، وہ تم سے محبت کرتا۔ ہم تھوڑی محبت کرتے، ہم تو حلوہ کھانے والے، ہم تو چالیسواں کھانے والے، ہم تو مزاروں پہ چندہ کھانے والے ہیں، ہم تو مزاروں پہ جو لوگ بریانی دے جاتے ہیں، جو جردہ دے جاتے ہیں، جو حلوہ دے جاتے ہیں، ہم تو وہ کھانے والے، ہم خون تھوڑی دینے والے۔ خون دینے والے اصل میں تو وہ لوگ ہیں جو نبی سے محبت کرتے ہیں، وہ اصل میں خون دینے والے ہیں۔ تو یہ لطیفہ بنایا گیا ایسے ہی، تو بہت سے لوگ علماء اس کو مطلب بیان بھی کرتے، تھوڑا بہت ہم کو بھی معلوم تھا تو ہم نے بھی آپ کو سنا دیا ہے کہ اصل میں ہم کام کرتے جہاں پر وہاں پہ ہیں سب مطلب بریلوی ہیں، ہمیں تو قوالی پسند نہیں ہے، ہم تو نعتیں سنتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا اور جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے تھے، صحابہ سے نعتیں، وہی ہم سنتے بھی ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں کہ اسلام میں ڈی جے اور یہ ڈھول تماشا یہ تو حرام ہے، اور قوالیوں میں یہی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اس لیے قوالی سننا حرام ہے۔ اگر ان میں سے یہ چیزیں ہٹا دی جائیں تو قوالی بھی آپ سن سکتے ہیں، لیکن اکثر یہی دیکھا جاتا ہے قوالیوں میں قوال کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ان کے اوپر توبہ کرنا فرض ہو جاتی ہے، کچھ ایسی باتیں بول جاتے ہیں کہ وہ بالکل نبی اور اللہ کو بالکل ایک درجے پہ لے آتے ہیں، بالکل ایک بہت سی باتیں وہ ایسی کہہ جاتے ہیں جو انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ وہ یہاں پہ تو نہیں، لیکن قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ انسان کون کیا کرتا تھا۔ تو میرے بھائی باتیں یہ تھی کہ جب بھی نبی کا نام آئے تو ہم کو درود بھیجنا چاہیے۔ ہم کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم دکان پہ رہتے ہیں، لوگ قوالی سنتے ہیں، اور جب بھی وہ قوال نبی کا نام لیتا ہے تو میرے منہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ نکلتا ہے، اور لوگ جب فتویٰ دیتے ہیں کہ دیوبندی لوگ تو نبی کو مانتے نہیں ہیں، معاذ اللہ نبی سے محبت نہیں کرتے، میرے بھائی سب سے زیادہ محبت نبی سے کرنے والے ہیں۔ جن باتوں کا نبی نے حکم دیا وہ کرتے ہیں، اور جن باتوں سے نبی نے روک دیا ان کو نہیں کرتے ہیں، چاہے کوئی ناراض ہو یا کوئی خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔